السلام علیکم بچوں، دی سیٹ اسکول جماعت دوم مضمون اردو سبق نمبر 5 ہے محاورے۔ محاورات کسے کہتے ہیں؟ محاورہ رواج، عادت یا مہارت کو کہتے ہیں اور اس میں الفاظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً باغ ہونا یعنی اس کے معنی ہیں حد سے زیادہ خوش ہونا۔ محاورات عام زبان نہیں بلکہ غیر حقیقی معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر چند محاورات اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، جیسے آگ بگولا ہونا، بہت غصہ ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، شور مچانا، گنگانا یعنی تعریف کرنا، جی چرانا یعنی کسی کام سے بھاگنا، پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا، دل توڑنا یعنی دل دکھانا۔ اب ہم ان محاورات کا جملوں میں استعمال سیکھیں گے۔ یہاں پر محاورات کا جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محاوروں کو ہم غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کے چند جملے ہیں، جیسے آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا کا جملہ ہے، احمد نے جب جھوٹ بولا تو امی آگ بگولا ہو گئیں، یعنی وہ غصے میں آ گئیں۔ نمبر 2، دل توڑنا۔ علی کا برا رزلٹ دیکھ کر ابو کا دل ٹوٹ گیا، یعنی ان کا دل دکھا۔ نمبر 3، جی چرانا۔ سارا کی چھوٹی بہن ہر کام سے جی چراتی ہے، یعنی وہ ہر کام کرنے سے بھاگتی ہے۔ پانی ہونا۔ بچے کی بدتمیزی پر والدین مہمان کے سامنے پانی ہو گئے، یعنی شرمندہ ہو گئے۔ آسمان سر پر اٹھانا۔ بچے نے کھلونا نہ ملنے پر رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا، یعنی اس نے بہت شور مچایا۔ گنگانا۔ میری خالہ اپنے بچوں کے گن گاتی رہتی ہیں، یعنی ان کی تعریف کرتی رہتی ہیں۔ یہاں ہم نے محاورات کا جملوں میں استعمال سیکھا۔ اب ہم کچھ محاورات کی منظر کشی بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، معنی حد سے زیادہ غصہ ہونا۔ استعمال ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی کو بہت شدید غصے میں دکھایا گیا ہے۔ باغ ہونا، معنی حد سے زیادہ خوش ہونا۔ استعمال اکبر کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہوگا کہ باغ میں ایک آدمی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ منہ میں پانی بھر آنا، معنی لالچ پیدا ہونا۔ اس کا استعمال ہے نائلہ کے ہاتھوں میں حلوے کا پیالہ دیکھ کر فرح کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہاں آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی حلوہ کھا رہی ہے تو دوسری اس کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا، یعنی اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ آسمان سے باتیں کرنا، یعنی بہت زیادہ اونچا جانا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں،
یہاں تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ چیزیں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ آخری ہے آستین کا سانپ، معنی منہ پر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنا۔ ساجدہ بظاہر نسیمہ سے دوستی جتاتی تھی، لیکن عدالت میں آستین کا سانپ بن کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے آئی۔ یعنی کچھ لوگ ہمارے منہ پہ تو ہمیں بہت دوستی کا اظہار کرتے کہ وہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہماری برائی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آستین کا سانپ کہتے ہیں، یعنی منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ۔ جی بچوں، آج آپ کو محاورے، ان کے معنی پڑھ کے اور ان کا جملوں میں استعمال کر کے یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا۔ شکریہ۔